یہ مہینہ اور یہ ایام تو رخصت ہو رہے ہیں، لیکن ایک انسان کا، ایک بندے کا جو مقاصد اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو اس کے اوپر حقوق عائد ہیں وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، وہ اس کی انتہا نہیں ہونے والی یہاں تک کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے، اس کے زندگی کا انتہا ہو جائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور اس طریقے سے اپنی رحمت مغفرت لے کر آتا ہے اور انسانوں پر لوٹا کر چلا جاتا ہے۔ اب جو شخص چاہے اسے حاصل کر لے، جو شخص چاہے غفلت میں اسے اپنے گزار دے اور اسے ختم کر دے۔ تو یہ اسی طریقے سے ہماری زندگی میں ایک بار پھر سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور ویسے ہی آ کر اپنی رحمت مغفرت اور اپنی پوری برکات کے ساتھ آیا اور اس کے بعد ویسے ہی جا رہا ہے۔ ہم میں سے جس نے جتنی کوشش کی اور جس اعتبار سے چاہا اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات و احسانات تھے اس نے حاصل کیے، اور جس قدر اس نے حاصل کیے وہ اس کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں عطا کیا اس کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کو، اس کے روزے کو ہم نے اس لیے فرض کیا تاکہ اس سے لوگ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تقوی والے بن جائیں۔ اور تقوی کیا ہے؟ دیکھیں، تقوی یہ نہیں ہے کہ ایک انسان چند ایام تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے بعد چھوڑ دے۔ تقوی یہ ہے کہ ایک انسان ہمیش جب تک وہ دنیا میں زندہ رہے اپنی عبادت کو انجام دیتا رہے، جب تک دنیا میں زندہ رہے تب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا متقی اور مقرب بندہ بن کر رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں عبادت کی، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا اور اسے ترک کر دیا، یہ متقی نہیں ہے۔ اور اگر ایک انسان رمضان کے مہینے کو ختم ہو جانے کے بعد عبادتوں کو چھوڑ دیتا ہے، تلاوت کلام اللہ کا چھوڑ دیتا ہے، دیگر نیک اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی مقصد کو پورا نہیں کیا جو اس کی زندگی میں یہ رمضان مقصد لے کر آیا تھا۔ جس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو عطا کیا تھا اس مقصد کو اس نے پورا نہیں کیا، اس مقصد کو حاصل نہیں کیا۔ یہ رمضان کا مہینہ یوں ہی اس نے گزار دیا، یوں ہی ایسے ہی اس نے غفلت میں رمضان المبارک کے مہینے کو ختم کر دیا۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کا مقصد کا حصول اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ رمضان کے مہینے کے بعد اپنی عبادتوں کو ختم کر دیں، اس طریقے سے عبادتوں کو، تلاوت کلام اللہ کو، ذکر اذکار وغیرہ کو آپ ختم کر دیں۔ یہ رمضان المبارک کے مقاصد کے خلاف ہے۔ اگر رمضان کے مہینے کے بعد ہم عبادت کو ترک کر دیتے ہیں، عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہماری جو عبادتیں تھیں وہ ناقص تھی، وہ مکمل نہیں تھی۔ جیسا کہ سلف کہا کرتے تھے کہ نبی نے، جیسا کہ سلف کہا کرتے تھے من علامت قبول الحسنۃ بعدها، کہ ایک اعمال کی قبولیت کے لیے، اچھائی ایک نیک اعمال کی قبولیت کی یہ دلیل اور علامت ہوا کرتی ہے کہ ایک انسان ایک نیک اعمال کرتا ہے اس کے بعد وہ دیگر نیک اعمال بھی کرتا ہے، دیگر نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ اور اگر ایک انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے، وہ اچھائی کی طرف آتا ہے، گناہوں کو چھوڑ کر نیک اعمال کی طرف آتا ہے، اور اس کے بعد پھر نیکیوں کو چھوڑ کر، عبادتوں کو چھوڑ کر، اپنے نیک اعمال کو چھوڑ کر غفلت میں چلا جاتا ہے، عبادتوں کو ترک کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اس کے نیک اعمال کامل اعمال نہیں ہے، اس کے نیک اعمال اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوئے، کیونکہ جب اعمال قبول ہوتے ہیں، یہ اعمال، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ دیگر اعمال اس کو برائیوں کی طرف سے ہٹاتے ہیں، برائیوں کی طرف سے نکال کر نیک اعمال کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور ایک انسان کا ایک مرتبہ نیک اعمال کرنا یا چند ایام نیک اعمال کر لینا، اسے ترک کر کے پھر اسی زندگی میں چلے جانا جو غفلت کی زندگی پہلے گزر رہی تھی، جس طریقے سے ہم پہلے زندگی گزار رہے تھے
ہوتے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے مقاصد کو پورا نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مقصد کو جو بیان کیا، اس مقصد سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزے، رمضان المبارک میں خاص عبادتیں، اس میں نمازوں کی پابندی، اس میں نوافل کی پابندی، تہجد کی پابندی، یہ صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں بلکہ یہ رمضان ایک تربیت کے لیے آتا ہے، رمضان تربیت کرتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی خاص انسانوں پر رحم و کرم کرتا ہے تاکہ انسان ایک اس سے تربیت حاصل کرے، تربیت حاصل کر کے دیگر مہینوں میں اس تربیت کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اپنے عبادات کو اس طریقے سے انجام دے۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں ٹرینڈ ہو کر، رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کی تربیت کر کے، اپنے آپ کو اس کا عادی بنا کر دوسرے مہینے میں بھی اس کے عادت کے مطابق اس طریقے سے زندگی گزارے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کا مقصد حصول تقوی ہے، اور تقوی یہی ہے کہ ایک انسان اپنے اعمال پر دوام برتے، یعنی برابر مسلسل یہ عمل کرتا رہے، مسلسل اسی طریقے سے کرتا رہے۔ تو رمضان المبارک یہ تربیت کا مہینہ ہے، اور تربیت یہ جس کی ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہ چند دنوں کے لیے، کچھ اوقات کے لیے، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الى اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پسندیدہ عمل، سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ادومها، اپنے اعمال پر دوام برتی جائے، یعنی برابر عمل کیے جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک اعمال کیا پھر اسے چھوڑ دیا، پھر کچھ دن بعد اعمال کر لیے پھر اس کے بعد چھوڑ دیے، یہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے۔ ایسے اعمال اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا، بلکہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وَأَدْوَمُهَا، اس پر دوام بڑھتی جائے، ہمیشہ کیے جائیں، ایسے اعمال اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہم نے عبادتیں کی، رمضان المبارک کے مہینے میں جو تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کیا، رمضان المبارک کے مہینے میں جو صدقات و خیرات ہم نے کیے، ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے بعد ہم ختم کر دیے، رمضان کے بعد ہم اسے ترک کر دیے، نماز چھوڑ دیے، تلاوت کلام اللہ ترک کر دیے، نوافل کا اہتمام کرنا چھوڑ دیے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رمضان کے مہینے میں جو تربیت حاصل کی ہے اس تربیت کے مطابق یہ سال کے 11 مہینے بھی ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں، اسی کے مطابق چلے۔ یہی رمضان المبارک کا اصل مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرتا ہے کہ اس میں ایک بندہ اس طریقے سے زندگی گزارے، اس کے بعد دیگر مہینوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے آپ کو اس کے مطابق چلانے کی کوشش کرے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقاصد کو ذکر کیا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے یہ مقصد لے کر آتا ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے آتے ہی نماز کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، اس طریقے سے نوافل کا، تہجد کا، قیام اللیل کا، تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی سارے اعمال سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے، مسلمانوں کا اور مومنوں کا یہ عمل نہیں ہوا ہوتا۔ ایک چاند دیکھ کر مسجدیں بھر دیے، مسجدوں کو آباد کر دیے، دوسرا چاند دیکھا اور مسجدوں کو ویران کر دیا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان قید نہیں ہوا، یہ مسلمان قید ہوئے ہیں۔ رمضان کے مہینے کو ختم ہو جانے کے بعد ایسے مسلمان آزاد محسوس کرتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے شیطان نہیں، یہ آج کے مومن، یہ مسلمان آزاد ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم رمضان کے مہینے میں نہیں، یہ چاند دیکھ کر اپنی عبادت کو ختم نہیں کرنا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم پر موت آ جائے، تمہاری زندگی کا اختتام ہو جائے۔ رمضان المبارک کے اختتام کے سے تم
تمہاری نمازیں نہیں ختم ہونی چاہیے، رمضان المبارک کے اختتام سے تمہارے عبادات نہیں ختم ہونے چاہیے، رمضان المبارک کے اختتام سے تلاوت کلام اللہ کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک مسلمان، ایک مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی انتہائی وقت تک، آخری وقت تک عبادت کرتا ہے، اور ایک مومن اس وقت آزاد ہوتا ہے جب اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جب اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انتقال کرنے والا شخص یا تو قید ہوتا ہے یا پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ ہر انتقال کرنے والا، دنیا سے جانے والا، یا تو قید ہوتا ہے یا پھر آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر مومن ہوتا ہے تو مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جب وہ انتقال کر گیا اسے قبر ہی میں جنت کی نعمتیں مل جاتی ہیں، وہ آزاد ہو جایا کرتا ہے۔ ایک جو کافر ہوا کرتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے، اس کے لیے دنیا ہی جنت ہے، اس طریقے سے وہ قید ہو جاتا ہے۔ تو ایک مومن کی یہ علامت ہوا کرتی ہے، ایک مومن کی یہ نشانی ہوا کرتی ہے، ایک مومن کی پہچان یہ ہوا کرتی ہے، اس کی عبادت کسی وقت کے ختم ہو جانے سے نہیں، کسی خاص مہینے کے ختم ہو جانے سے عبادتیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی عبادت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ اس پر یقین یعنی موت نہ آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کا خاتمہ نہ کر دے۔ یہ اس کی یہ ایک مومن ہو کے نشانی ہوا کرتی ہے۔ بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا ان قوما یجتہدون ویعبدون فی رمضان، بشر بن حارث رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں خوب محنت کرتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں۔ فقال بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، یہ بہت ہی برے لوگ ہیں، یہ ایسے بہت ہی برے لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ صرف رمضان کے مہینہ آیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی بننا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا ہم اپنی عبادتوں کو بھی ختم کیے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ امام بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بئس القوم، یہ لوگوں میں، قوم میں بہت ہی برے لوگ ہیں، بہت ہی برے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اسلاف کہا کرتے تھے من کان یعبد رمضان فإن رمضان قد انقضى، کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی یاد رکھنا، جو شخص رمضان المبارک کی عبادت کرتا ہے، رمضان کے مہینے کی عبادت کرتا ہے، قد انقضى، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو گیا، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا يموت، اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالی مرتا نہیں ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے کی عبادت ہمیں نہیں، رمضان کے مہینے میں ہم نے عبادت کی، یہ رمضان المبارک کے مہینے کی خاص عبادت نہیں ہونی چاہیے، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اپنی عبادت کو ترک نہیں کرنی چاہیے، اور ایسا کرنے والا، ایسا رمضان المبارک کے مہینے کے بعد عبادتوں کو چھوڑ دینے والا، اسے ترک کر دینے والا، یہ برے لوگوں میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے ایسے لوگ ہیں جو عبادت کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محرومیوں کے شکار ہوں گے، محروم ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے۔ تو مسلمانوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہماری تربیت کے لیے آیا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا اس لیے کہ ہم اس میں اپنے آپ کی تربیت کر کے دیگر مہینوں کے لیے تیار کریں۔ رمضان کے مہینے میں جس طریقے سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حلال کاموں کو چھوڑ دیا، حلال چیزوں کے کھانوں کو چھوڑ دیا، اس طریقے سے کیا ہم دیگر مہینوں میں اللہ کے محرمات سے نہیں بچ سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عمل کو حرام کیا، کیا اس عمل سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے؟ یہی تو تربیت ہے کہ اللہ کے احکام پر، اللہ کے حکم پر ایک بندہ جب کھانے پینے کو چھوڑ سکتا ہے، حلال کاموں کو چھوڑ سکتا ہے، وہ اللہ کے حکم پر حرام کو کیوں نہیں ترک
ترک کر سکتا؟ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ مسلمانوں کے حالات یہ ہیں، مسلمانوں کے حالات یہ ہیں، چند اوقات میں وہ سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو مومن بنا لے، اپنے آپ کو متقی بنا لے۔ متقی یہ ہرگز نہیں ہوتے، مومن ایسے نہیں ہوتے۔ مومن وہ ہوتے ہیں جن کی انتہائی زندگی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق زندگی گزرا کرتی ہے۔ اس کی زندگی اس کا موت سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ دنیا میں اس طریقے سے یہ کبھی عمل کیے کبھی چھوڑ دیے، کبھی کیے کبھی چھوڑ دیے۔ یہ ایک مسلمان کا عمل، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے تحت اس مہینے کو عطا کیا ہے، اس مقصد کو ہمیں مکمل کرنا چاہیے، ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کا ہم محاسبہ کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں۔ ابھی مسلمان چاند کے بعد ایسے آزاد ہو جائے گا جیسے اس کی پوری زندگی میں جو اس کے مقاصد تھے وہ پورے ہو گئے۔ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا آپ متقی بن گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اختیار کر لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بن گئے؟ کیا آپ اپنے آپ سے سوال کریں اور پھر خود ہی آپ جواب تلاش کریں۔ دیکھیں، آپ متقی اس وقت بنیں گے جب آپ کی زندگی یہ برابر اسی طریقے سے گزرتی رہے گی۔ آپ متقی اس وقت بنیں گے جب آپ رمضان کے بعد بھی اپنی عبادتوں کو انجام دیتے رہیں گے۔ آپ متقی اس وقت بنیں گے جب رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی آپ کا تعلق قرآن کریم سے جڑا رہے گا۔ آپ متقی اس وقت بنیں گے جو رمضان المبارک کے مہینے میں جس عبادتوں کو آپ نے انجام دیا ہے اس عبادتوں کو دیگر مہینے میں بھی آپ جاری و ساری رکھیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق آپ متقی ہوں گے۔ اللہ کے یہاں آپ کے اعمال قبول ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کے اعمال کی حیثیت و مقام ہوگا۔ اگر اس کو چھوڑ دیا پھر اعمال بیکار ہیں، اعمال برباد ہیں۔ یہ ہمارے اعمال کی حیثیت نہیں، ہمارے ایسے اعمال کی حیثیت نہیں جو کبھی کیے کبھی چھوڑ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل پر ہمیشگی اختیار کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو، آپ تھوڑے عمل کریں لیکن برابر کرتے رہیں، ہمیشہ کرتے رہیں۔ آپ شیطانوں کی طرح آزاد نہ ہوں۔ شیطان جس طریقے سے رمضان کے بعد آزاد ہو جاتا ہے ویسے ایک مومن بندہ آزاد نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوگا، عید کا وقت آئے گا۔ لوگ بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے لوگ پہلے سے ڈی جے لا کر رکھتے اپنی گلیوں میں۔ رمضان کے چاند کا اعلان ہوا، جیسے معلوم ہوا کہ چاند ہو گیا، ایسے گانے بجاتے ہیں جیسے کہ شیطان نکل کر آیا ہو اور ڈائریکٹ انہی کے گھروں میں آ کر ویسے ہی انہوں نے اپنے کام کو شروع کر دیا۔ مسلمانوں، یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ جس طریقے سے گانے بجانے رمضان المبارک کے مہینے میں حرام ہیں ویسے ہی رمضان المبارک کے علاوہ دیگر ایام میں بھی یہ حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے یہ گانے بجانے کا تعلق رمضان المبارک سے نہیں، یہ بلکہ یہ پورے مہینوں میں پورے سال کے ایام سے ہیں۔ اگر رمضان کے مہینے میں ہم اس سے بچتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ پورے سال کی زندگی میں ہماری اسی طریقے سے یہ زندگی ہونی چاہیے۔ رمضان کے بعد ہم اپنے آپ کو آزاد محسوس نہ کریں، اپنے آپ کو آزاد نہ بنائیں، بلکہ ایک مسلمان کی آزادی اس کے موت کے بعد ہوا کرتی ہے۔ اس کے موت کے بعد یہ آزادی ہوا کرتی ہے جو اسے دوسری زندگی میں ملتی ہے۔ ایک مومن کی زندگی یہ دنیا میں قیدی کی زندگی ہے، اور قیدی یہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وہ عمل کرنے والا ہے۔ اللہ جس طریقے سے کہے گا وہ اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ کا جہاں حکم ہوگا وہ اپنا کام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس جگہ اسے رک جانے کا حکم دے گا وہ رک جائے گا۔ اور رمضان المبارک اسی کی تو ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کھانے پینے کو چھوڑ دیا۔ کیا رمضان کے علاوہ ہم گانے بجانے کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا رمضان کے علاوہ ہم نشہ آور چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ دوسرے محرمات کو نہیں چھوڑ سکتے؟ رمضان کا مہینہ اسی کی تو تربیت کرنے آتا ہے کہ ایک مومن بندہ، ایک مسلمان اللہ کے حکم کا اتنا تابع ہے
اتنا فرما بردار ہے کہ وہ اپنے کھانے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، پینے کی چیز کو بھی چھوڑ دیتا ہے، مشکلات کو برداشت کرتا ہے، تکالیفیں سہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یہ بڑی ہی افسوس کا مقام ہے، یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے۔ اور اس طریقے سے اپنے اعمال کو اس کے ذریعے سے برباد نہ کریں، اپنے اعمال کو اس کے ذریعے سے اس طریقے سے ختم کر کے برباد نہ کریں۔ یہ ہمارا عمل بہت ہی قیمتی عمل ہے۔ اس طریقے سے اس کے ختم ہو جانے کے بعد، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے ختم ہو جانے کے بعد اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ اور حفاظت کیسے کرنی ہے؟ اس طریقے سے کہ اس کے متعلق آپ برابر عمل کرتے رہیں، اس کے مطابق آپ ہمیشہ زندگی گزارتے رہیں۔ یہی آپ کا طریقہ ہونا چاہیے، یہی ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے، مسلمان کی طرف سے زندگی ہونی چاہیے۔ مسلمانوں میں بہت ساری اس طریقے سے فساد واقع ہو جاتے ہیں رمضان المبارک کے بعد۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اپنے آپ کو متقی بنا لیے، پرہیزگار بنا لیے، ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنا لیے۔ کیا رمضان المبارک کے مہینے میں ہم دیگر گناہوں کو کر کے، دیگر محرمات کو اپنا کر کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ ایک مسلمان کے اعمال کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کی زندگی کا اختتام کس عمل پر ہو رہا ہے۔ آپ نے ابتدائی زندگی میں کتنے اعمال کیے، شروعاتی زندگی میں کیا کیا کیے، نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتنے کچھ لوگ ایسے ہیں مومنوں میں جو پوری کی پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پوری کی پوری زندگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری میں گزار دیتے ہیں۔ آخر میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس نے ایک چھوٹے سے کوئی ایسا عمل کیا اور وہ جہنمیوں والا عمل کرتا ہے اور پھر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک انسان پوری کی پوری زندگی گناہوں میں زندگی گزار دیتا ہے، وہ نافرمانیوں میں گزار دیتا ہے، آخر وقت میں کوئی ایک ایسا عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل پسند آتا ہے اور اسی ایک عمل کے سبب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے اور جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یاد کریں اس ایک شخص کے واقعے کو جس نے اپنی زندگی میں 100 قتل کیے تھے، لیکن آخر میں جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوا، وہ توبہ کرنے کے لیے گیا، وہ توبہ کرنا چاہا، انتقال ہو گیا، ابھی توبہ بھی نہیں کیا، نیک اعمال بھی نہیں کیا، لیکن اس کی نیت اتنی شدید تھی، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اتنا تھا کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جنتی بنا دیا۔ تو انسان کے اعمال یہ نہیں ہے کہ آپ نے رمضان میں کتنی عبادت کی ہے، دیگر مہینوں میں کتنی عبادت کی، آپ کے آخری اوقات میں آپ کی عبادتیں کیا تھی، آپ کے اعمال کیا تھے آخری وقت میں، یہ اصل معنی رکھتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کا اختتام کب ہے، ہماری زندگی کب ختم ہو جائے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے اپنی زندگی میں اللہ کی عبادتوں کو ترک نہ کریں، اپنی زندگی میں تلاوت کلام اللہ کو ترک نہ کریں، اپنی زندگی میں نیک اعمال کو ختم نہ کریں، یہ برابر اس پر دوام برتتے رہیں، ہمیشگی اختیار کرتے رہیں۔ یہی ایک مومن کی نشانی اور علامت ہوا کرتی ہے۔ یہ عید کا دن آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ یہ اس لیے نہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں، اس لیے نہیں کہ ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں عید کا دن دیتا ہے اس لیے تاکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم تکبیرات بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی۔ ایک مسلمانوں کی عید، ایک مسلمانوں کی خوشی، ایک مسلمانوں کی زندگی میں سرور کا آنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ مسلمان تمام چیزوں کو ترک کر دے، تمام چیزوں کو چھوڑ دے، بلکہ یہ اس بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس ایام میں ہمارے اوپر جو اعمال واجب کیے وہ اعمال اس بات کی دلیل ہے
کہ مسلمانوں کی خوشی، مسلمانوں کی غمی، مسلمانوں کی عید سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوا کرتی ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہیں۔ ایک مسلمان ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے اختتام پر عید کے دن ہم جا کر عیدگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لیے، اس کے بعد ہم نکلے جہاں چاہے جیسے زندگی گزارے، ہم ہوٹلوں میں بازاروں میں جس طریقے سے زندگی گزارے۔ آج کل ہمارے یہاں کیا رواج ہے، ہمارے یہاں یہ بھی پایا جاتا ہے، عید کا دن آئے گا، عید کے دن کے ختم ہو جانے کے بعد ہماری خواتین نکلیں گی، ہمارے نوجوان مرد و خواتین نکلیں گے گھومنے کے لیے، پارکوں میں دیگر جگہوں پر، گھومنے کی جگہوں پر، وہاں پر جانے کے بعد اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھومنے سے قید نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید نہیں کیا، لیکن ان کے حالات دیکھیں، اپنے گھروں سے اس طریقے سے نکلتی ہیں جیسے واقعی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان گھروں کی لڑکیاں ہیں۔ پارکوں میں جا کر دیکھیں، ان کے پردے کہاں گئے نہیں معلوم، ان کے حجاب کہاں اتر گئے نہیں معلوم، ایسے لگتے ہیں وہاں پر معلوم ہی نہیں ہوتا یہ جس طریقے سے اپنے گھروں سے نکلی ہیں، یہ جس گھر سے نکلی ہیں واقعتاً یہ مسلمان کے گھر کے ہیں یا نہیں۔ ایسے بے حیائی یاد رکھنا، یہ اپنے شہروں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلے میں پردہ اختیار کر لینا، اپنے آپ کو حجاب کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ حجاب ہر جگہ پر ہے آپ کے لیے، یہ اس کا ختم نہیں ہوتا کسی ایک جگہ کے اوپر۔ آج دیکھیں اس طریقے سے ہمارے حالات پائے جاتے ہیں، یہ ہمارے گھروں کے ماؤں بہنوں کے حالات ہیں۔ اس طریقے سے ہر جگہوں پر آپ جائیں میں بے حیائیاں عام ہوتی ہیں۔ تو یہ عید اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل آزاد کر لیں۔ عید آیا ہے عید آئی ہے خوشی کے لیے، یہ خوشی کا دن ہے، لیکن خوشی میں ہم غیروں کے طریقے پر نہ چلے جائیں، غیروں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو نہ گزار لیں۔ یاد رکھنا، عید کا دن ہو، عید کے علاوہ دوسرے ایام ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حال میں تابع ہیں، ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے تابع ہیں۔ چاہے کوئی بھی دن ہو، ہم پر غمی کا دن آئے یا خوشی کا دن آئے، کوئی بھی دن آئے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے تابع ہیں۔ تو ہر جگہ اللہ کے احکام کا ہم خاص خیال رکھیں۔ ہماری یہ رمضان المبارک کے بعد کی زندگی یہ ہماری بندگی کا اختتام نہیں، یہ رمضان کے اختتام ہے، بندگی کے اختتام نہیں۔ بندگی ایک مومن کے اس وقت تک ہیں جب تک کہ اس پر یقین اور موت نہ آ جائے، اس کی زندگی کا اختتام نہ ہو جائے۔ تو مسلمانوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا تھا، اس مقصد کو حاصل کریں۔ اس رمضان کے بعد ہم اپنے انہی طرز عمل پر جا کر، وہی غفلت کی زندگی میں گزار کر اس رمضان کی عبادتوں کو، اس رمضان میں کیے گئے نیک اعمال کو ہم برباد نہ کریں، اسے برباد نہ کریں، اب بلکہ اپنے عمل پر دوام برتیں، ہر برائیوں سے، ہر طرح کی معصیت سے، جیسے رمضان کے مبارک مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو بچایا، ویسے ہی دیگر مہینوں میں بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں، ہم اپنے آپ کو ہر محرمات سے محفوظ رکھیں۔ یہی رمضان المبارک کا اصل مقصد تھا، اور اسی مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے اسے عطا کیا تھا۔ لہذا اس مقصد کو رائیگاں نہ جانے دیں، اس مقصد کو بیکار نہ کریں، اپنی زندگی میں اسے لانے کی کوشش کریں۔